الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ میرے احباب کرام، محترم سامعین و ناظرین، ماہ مبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے اور رحمان کے بندے اللہ کی رحمان کی رحمات اور برکات کو حسب استطاعت سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ اس امت کو اللہ نے پہلی امتوں کے مقابلے میں کم عمر بنایا، یعنی اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں اور بہت کم ہیں جو ان سے تجاوز کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک طرف حقیقت ہے، تو دوسری طرف انعام ربانی کو دیکھیے اور اللہ کی اس امت کے لیے خاصہ اور خصوصیت کو دیکھیے کہ اس خیر الامم کو اللہ نے خیر اللیل سے شرف بخشا، ایسی ایک رات عطا فرما دی جو کہ خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر ہوتی تو 84 سال کی عبادت کے برابر کہتے آپ، تو جس کو 10 راتیں مل گئیں تو اس نے 840 سال کی عبادت کر لی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت بے حساب اور بلا حد ہے۔ فرمایا خیر من الف شہر، افضل ہے، بہتر ہے 1000 مہینے۔ تو یہ خصوصیت اللہ نے خیر امت کو عطا فرمائی اور فکر اس امت کے رؤوف الرحیم نبی کو، پیغمبر کو اور حضرت رحمت للعالمین کو تھی۔ کیا کہ پہلی امتوں کی اتنی عمریں اور میری امت کی تھوڑی سی عمر، تو اب کس طرح سے میری امت کا حساب و کتاب اور میری امت کا یہ معاملہ اور کیسے میری امت ان اجور اور ان ثوابوں کو پائیں گی جو پہلی امتوں کی۔ یہ فکر کس کی تھی؟ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہونی بھی چاہیے۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ اللہ نے پہلی امتوں کو سینکڑوں برس دیے اور اس امت کو تھوڑی سی عمر، مگر رحمان کی یہ رحمت اور رب العالمین کی اس امت کی خصوصیت، جیسے ایک حدیث میں بھی ہے کہ مسلمانوں کی اور پہلی امتوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک قوم نے فجر سے ظہر تک کام کیا، لمبا وقت ہے، اور دوسری قوم نے ظہر سے عصر تک، تھوڑا ہے، پھر تیسری قوم جو سب سے تھوڑا ہے، عصر سے مغرب تک۔ تو یہ تیسری مثال ہے ہماری اس خیر امت، اور اس آیت میں تو اللہ نے کمال کر دی اپنی شفقت اور رحمت کی، یہ فرما کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ تو میرے احباب، میرے برادران، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، ہمیں یہ احساس، شعور ہمیں بیدار رہے کہ اللہ نے، رحمان نے حضرت رحمت للعالمین کی امت کو یہ خاصہ عطا فرمایا۔ کیا کہ ان کی ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر قرار۔ پھر آگے اللہ نے اس رات کو بندوں سے پوشیدہ رکھا۔ اللہ کی حکمت ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ شرف، یہ اطلاع دے دی کہ کب ہے یہ لیلۃ القدر، مگر امت کے لوگ
آپس میں جھگڑے میں شروع ہو گئے، جھگڑا شروع کر دیا۔ تو جب انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا تو اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے اس علم کو مجھ سے اٹھا لیا۔ اب آپ اس سے یہ سمجھیں کہ اللہ کی یہ رحمت والا وقت اگر معین ہوتا تو پھر بندے کوتاہی کرتے اور سستی کر جاتے اور خاص وقت ہی میں اہتمام کرتے عبادات کا، اعمال صالحہ۔ حکمت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ باہم جھگڑا، باہمی اختلاف اور ایک دوسرے کے لیے عداوت رکھنا کتنی نحوست کی بات ہے اور کتنی بدبختی کی بات ہے کہ خوش بختی کے اسباب جو ہیں وہ چھٹ جائیں اس سے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہر اس عمل سے دور رہیں جو اللہ کی رحمت کے دور کرنے کا باعث ہو۔ اب جیسے حدیث میں آیا کہ اللہ نے اس علم کو اٹھا لیا، یہ نحوست ہے جھگڑے کی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس امت کو منتشر امت نہیں بنانا چاہتا، اس خیر امت کو باہم اختلاف سے روکنا چاہتا ہے، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالی محبت والی امت، خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو معروف اور نیکی کا حکم دینے والی اور ہر برائی سے روکنے والی، اور پھر آپس میں محبت کرنے والی۔ المتحابون فی اللہ، وہ لوگ جو باہم اللہ کی نسبت سے محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا کیا ہے، بھائی ہے۔ کس بنیاد پہ؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد۔ یہ ہے اصل دنیا اور آخرت کی سعادت کو پانے کا، اور یہ جو اختلاف ہے یہ دنیا اور آخرت کی شقاوت کے اسباب میں سے۔ اب آپ یہ دیکھیں، حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، آپ نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں۔ پھر کیا ہوا؟ فتلاحا رجلان، فلاں دو شخصوں نے جھگڑا کیا۔ فقال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے آیا تھا، مگر فلاں اور فلاں شخص نے آپس میں جھگڑا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرفعت، اب اس کا علم اللہ نے اٹھا لیا۔ اب اس کی حکمت کو نہیں، پہلے یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا باہم جھگڑا کس قدر نحس اور منحوس بات ہے، یہ پہلے سمجھ۔ حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ اس کے بندے خوب محنت کریں، مشقت کریں، جیسے اللہ نے بعض بندوں کو اعتکاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، کب؟ آخری عشرے میں، اور آپ نے بھی یہ فرمایا جیسے کہ حدیث انس میں ہے کہ لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں۔ کب؟ فی وتر، طاق راتوں میں، یعنی یہ خبر بھی ہمیں دی گئی۔ اور وہ طاق راتیں کیا ہیں؟ 21 21ویں کی رات، او 23 23ویں کی رات، او 25 25 کی، او 27 27 کی، او 29 یا 29۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے او آخر لیلۃ من رمضان، یا رمضان کی آخری رات، من قامها ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو جس نے قیام فرمایا ایمان کی حالت میں
اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے، تو وہ پھر اللہ اس کی مغفرت ہو۔ اللہ ومن اقام لیلۃ القدر، اور اسی لیے اس کے مہینے کے بارے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا، یعنی دن کو صوم، اور اسی صیغے سے لیلۃ القدر کے قیام کو بھی فرمایا اور عام راتوں کے قیام کو بھی ایک ہی صیغے سے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس نے من قامہا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ آگے اور بھی کچھ چیزیں ذکر ہیں، لیکن ہمیں اس کی تفصیل میں سے جو چیز یاد رکھنے والی ہے میرے محترم حضرات، وہ یہ ہے کہ طویل عمری سے اللہ نے ہمیں برکات والے شب و روز عطا فرما کر ہماری محنت اور ہمارے اعمال کو چھوٹا اور ہمارے اجروں کو اللہ نے بڑا فرما دیا، اور عصر سے مغرب تک جو امت مسلمہ کی مثال حدیث میں دی گئی، اس میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ جناب رسول اللہ نے کم وقت میں زیادہ اجر کی خوشخبری دی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہماری اس امت مسلمہ کو لیلۃ القدر میں صیام کی بھی توفیق دے، قیام کی بھی توفیق دے، اور لیلۃ القدر کے احیاء کی بھی توفیق دے، اور یہ شہر رمضان اور شہر قرآن، رمضان اور قرآن کو ہمارا سفارشی بنانے والا بنا، اور ایسا مقبول سفارشی جس کی سفارش کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ان بدبختوں سے اور ان اہل شقاء سے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ، اور تیسرا وہ شخص جو دلوں میں بغض و حسد کو پالتا ہے، یعنی جیسے آپ لوگ دنیا میں اپنے جانوروں کو پالتے ہیں، یہ بدقسمت اپنے دلوں کی دنیا میں بندوں کے احساد اور احقاد کو پالتا ہے، اور یوں رحمان الرحیم رب کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر شخص کو اپنا حساب لینا چاہیے، اور جو میں نے عرض کی ہے یہ حساب کے لیے کافی ہے۔ ہر بندہ اپنے دل کو ٹٹولے کہ میرے اندر کیا ہے، اپنی سیرت کو دیکھے کہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں یا قطع رحمی کرتا ہوں، رشتوں کو جوڑتا ہوں یا رشتوں کو توڑتا ہوں، توڑنے والا ہوں۔ پھر یہ دیکھیں کہ میرے دل میں کسی انسان، مرد مومن اور کسی مومنہ کے لیے حسد اور بغض ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی حساب کریں۔ اور سب سے زیادہ بندہ بشر کے احسان کے حقدار اس کے والدین ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ اللہ نے احسان کا حکم دیا، اگر وہ مومن ہو تب بھی اور اگر وہ غیر مومن ہو تب۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی شب و روز کی قدر کرنے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔